اس وقت اس علاقے میں خاص طور سے ایک بلا آئی ہوئی ہے بینکوں سے لون لینے کی۔ کچھ نئے بینک کی برانچیں کھل گئی ہیں اور بڑی تیزی سے لوگ جو ہے لون لے رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، سود کا معاملہ انتہائی خطرناک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، سود کو اللہ تعالیٰ مٹاتے ہیں، صدقات کو بڑھاتے ہیں۔ یہ قرآن کی قطعی آیت ہے۔ اور ہمیشہ بظاہر کتنا ہی آدمی ترقی کر رہا ہو سودی لین دین کے ذریعے، بینک سے لون لے کر یا خود سود لے کر، لیکن انجام کے اعتبار سے وہ برباد ہوگا، تباہ ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے قطعی اعلان ہے۔ اس لیے جو لوگ اس دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں یا لالچ کے اندر پڑے ہوئے ہیں کہ لون لے لو، کاروبار ترقی کرے گا، مکان خرید لیں گے، بچی کی شادی کر لیں گے اور پلاٹ خرید لیں گے، یہ بہت بڑا شیطانی دھوکہ ہے۔ یمحق اللہ الربا، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتے ہیں۔ اور آپ اگر تھوڑی سی نظر پیچھے کی طرف لوٹا کر دیکھیں گے تو جتنے لوگوں نے سودی رقمیں لی ہے کاروبار کو بڑھانے کے لیے، بظاہر تو ایک مرتبہ بہت آگے بڑھے، لیکن نتیجے کے اعتبار سے برباد ہو گئے۔ ان کی ساری زمین جائیداد، ان کے مکانات، ان کے پلاٹ سب فروخت ہو گئے، اب وہ آسمان سے زمین کے اوپر آ گئے۔ پھر یہ کہ اس کا انجام آخرت کے اعتبار سے کیا ہوگا؟ الذین یأکلون الربا، اس حال میں اٹھیں گے کہ جیسے شیطان نے ان کے اوپر ان کو چھو لیا ہو اور ان کو جنون کے اوپر جنون طاری ہو گیا ہو۔ محشر کے میدان میں ہر عمل کی ایک ظاہری شکل ہوگی۔ بہت سی مثالیں ہیں اس کی۔ اگر کسی آدمی کے پاس ایک سے زیادہ بیویاں ہیں اور کسی بیوی کے ساتھ وہ زیادتی کرتا ہے، کسی کی طرفداری کرتا ہے، تو حدیث میں آتا ہے قیامت میں اس حال میں اٹھے گا، اس کا ایک پہلو جھکا ہوا ہوگا۔ کوئی آدمی بلا ضرورت دوسرے سے سوال کرتا ہے، اس حال میں اٹھے گا کہ اس کے چہرے کا گوشت نوچا ہوا ہوگا۔ ہر عمل اسی طریقے سے کوئی شخص بدعہدی کرتا ہے، جو جھنڈا نصب ہوگا اس کے سریر کے پاس جس پر تمام بدعہدیاں ٹکی ہوئی ہوں گی۔ ہر برے عمل کی ایک ظاہری شکل ہوگی۔ تو سود کھانے والے کی شکل کیا ہوگی؟ ایک تو قرآن نے بیان کیا کہ ایسے وہ چل رہا ہوگا جیسے اس کے اوپر شیطان سوار ہو، دیوانہ ہو گیا ہو۔ اور دوسرے حدیث کے اندر آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب معراج میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ جن کے پیٹ کے اندر آگ جل رہی ہے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ سود کھانے والے ہیں۔ اسی طریقے سے خون کے نزدیک کے اندر غوطہ لگا رہے، تیر رہے، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ سود کھانے والے ہیں۔ میرے بھائی اور بزرگوں، وقتی نفع کے لالچ میں ہرگز ایسا کام نہ کریں کہ جو دنیا میں بھی بربادی اور رسوائی کا سبب بنے اور میدان محشر میں بھی رسوائی اور بربادی کا ذلت کا سبب بنے۔ اس لیے جو لوگ اس میں مبتلا ہیں جلد از جلد اسے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ یاد رکھیے کہ مقدر کی جو روزی ہے وہ مل کر رہے گی۔ ایک دانہ آدمی نہ بڑھا سکتا ہے اپنی آمدنی میں، نہ ایک دانے سے محروم رہے گا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس من شیء یقربکم الی الجنۃ ویباعدکم من النار الا قد امرتکم بہ، ولیس یقربکم الی النار ویباعدکم من الجنۃ الا قد نہیتکم عنہ، وان الروح الامین نفث فی روعی ان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقها فاتقوا اللہ واجملوا فی الطلب ولا يحملنکم استبطاء الرزق ان تطلبوه بمعاصی اللہ فإنه عند اللہ لا يطلب الا بطاعته۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، جتنی چیزیں جنت سے قریب کرنے والی اور جہنم سے دور کرنے والی ہیں، سب کا میں نے تمہیں حکم دے دیا۔ ہماری تعلیمات کے اندر سب چیزیں آ چکی، اصولی طور پر، بنیادی طور پر تمام نیک اعمال، جنت میں لے جانے والے اعمال، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کی میں نے نشاندہی کر دی، اور فرمایا کہ جتنے اعمال جہنم سے نزدیک کرنے والے اور جنت سے دور کرنے والے سب سے میں نے تم کو منع کر دیا، سب کی نہیں کر دی، اللہ قد نہیتکم عنہ۔ یہ تو حدیث پاک کا ایک ٹکڑا ہوا۔ دوسرے ٹکڑے میں ارشاد فرمایا ان الروح الامین نفث فی روعی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جبریل امین علیہ السلام نے میرے دل میں اللہ کی طرف سے یہ بات ڈالی ہے، یعنی وحی آئی ہے میرے اوپر، کیا
ان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقہا، کوئی جاندار اس وقت تک مر نہیں سکتا تک کہ اپنے مقدر کی روزی حاصل نہ کر لے۔ جو روزی اللہ نے مقدر میں لکھ رکھی ہے، جب تک کہ پوری روزی حاصل نہ کر لے کوئی مر نہیں سکتا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ فاتقوا اللہ واجملوا فی الطلب، جب یہ بات ہے کہ مقدر کی روزی مل کر رہے گی، اللہ سے ڈرو اور صحیح طریقے پر کمانے کی کوشش کرو۔ اجملوا فی الطلب کے دو معنی بیان کیے شارحین نے، ایک تو یہ کہ حلال طریقہ اختیار کرو، صحیح طریقہ اختیار کرو، غلط طریقہ اختیار مت کرو، دوسرے کہ اعتدال اختیار کرو۔ ایسا نہ ہو کہ کمانے کی مشین بن کر رہ گئے کہ نہ نماز کی فکر ہے، نہ بال بچوں کی خبر گیری کی آپ کو فرصت مل رہی ہے، حتیٰ کہ خود اپنی ضروریات پوری کرنے کا وقت نہیں ملتا، صبح سے لے کر رات تک لگے ہوئے ہیں، مشین کی طرح کام میں لگے ہوئے ہیں، بہت خوش بنے ہوئے کہ بڑی آمدنی ہو رہی ہے۔ نہیں، ایسا مت کرو کہ اجملوا فی الطلب، اعتدال اختیار کرو، افراط و تفریط سے بچ کر کام کرو۔ آگے فرمایا وَلَا يَحْمِلَنَّكُمْ اسْتِبْطَاءُ الرِّزْقِ أَن تَطْلُبُوا بِمَعَاصِي اللَّهِ، روزی کی آمد میں تاخیر کا احساس، پیسہ نہیں آ رہا ہے، آمدنی نہیں ہو رہی، یہ احساس تم کو ہرگز اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم اللہ کی نافرمانی کے ذریعے کمانے کی کوشش کرنے لگو۔ بہت صاف فرمایا لا يحملنکم استبطاء الرزق ان تطلبوا بمعاصی اللہ، یہ عقیدہ ہے اور بنیادی عقیدوں میں شامل ہے۔ جس طریقے سے زندگی کے لمحات میں کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی، اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جس کی عمر اللہ تعالیٰ نے جتنی لکھ دی ہے نہ ایک منٹ گھٹ سکتی ہے نہ ایک منٹ بڑھ سکتی ہے، بالکل اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جس کی جتنی روزی لکھ دی ہے نہ ایک دانہ گھٹ سکتا ہے نہ ایک دانہ بڑھ سکتا ہے۔ احادیث میں سب صراحت موجود ہے کہ جب نطفہ قرار پاتا ہے رحم مادر کے اندر تو فرشتہ پوچھتا ہے یا رب نطفۃ، پروردگار کے نطفہ ہے، کیا مطلب، اس کو باقی رکھا جائے کہ ضائع کر دیا جائے؟ اگر حکم ہوتا ہے کہ باقی رکھو تو باقی رکھتا ہے۔ پھر تھوڑے دن بعد کہتا ہے یا رب علقۃ، پروردگار یہ تو جمع ہوا خون بن گئے، اب کیا کرنا ہے؟ حکم ہوا کہ باقی رکھو تو باقی رکھو ورنہ ضائع کر دیتا ہے۔ پھر کچھ دن بعد کہ یا رب مضغۃ، یہ گوشت کا لوتھڑا بن گیا، حکم ہوتا ہے باقی رکھو تو باقی رکھتا ہے۔ پھر جب جسم بن جاتا ہے تو پوچھتا ما رزقہ ما اجلہ شقی ام سعید، پروردگار اس کی روزی کتنی لکھی جائے، کتنی لکھی جائے، یہ نیک بخت ہوگا کہ بدبخت ہوگا؟ ماں کے پیٹ میں ہے وہی اس کی روزی طے کر دی گئی، اس کی عمر طے کر دی گئی، جیسے جتنی عمر ماں کے پیٹ میں طے کی گئی ہے اس میں ایک دانے کی ایک لمحے کی کمی بیشی نہیں ہو سکتی، اسی طریقے جتنی روزی لکھ دی گئی ہے اس میں ایک دانے کی کمی بیشی نہیں ہوگی۔ اب چاہے اس روزی کو بندہ حرام طریقے سے کمائے چاہے حلال طریقے سے کمائے، جھوٹ بول کر بےایمانی کر کے نماز چھوڑ کر سودی لین دین کر کے کمائے گا تب بھی اتنا ہی ملے گا، اور سچ بول کر نمازوں کا اہتمام کر کے دیانتداری امانت داری کے ساتھ کمائے گا تب بھی اتنا ہی ملے گا۔ یہ بنیادی عقیدہ ہے۔ جس طریقے سے ایمان لانا اس پر ضروری ہے کہ ہم اپنی عمر میں کوئی کمی زیادتی نہیں کر سکتے، اسی طریقے سے بنیادی طور پر اس پر بھی ایمان لانا ضروری ہے کہ ہماری روزی جو اللہ کی طرف سے مقدر ہے وہ گھر پڑ نہیں سکتی۔ میرے بھائیوں، آج جو ہم پیسے کے پیچھے جھوٹ بول رہے ہیں، بے ایمانی کر رہے ہیں، فیگر چھاپ رہے ہیں، فیگر بنوا رہے ہیں، تصویر سازی کا کاروبار کر رہے ہیں، یا اسی طریقے سے سودی لین دین کر رہے ہیں، اور بہت سے کام تجارت کے اندر ایسے آ گئے ہیں کہ جو جائز نہیں ہے، جو حرام ہے، کٹوتی کرتے ہیں، ادھار، یہ بھی ایک شکل ہو گئی ہے۔ ہمارے یہاں دو طرح کا کاروبار ہوتا ہے، ادھار اور ایک نقد۔ علماء سے آپ اس کے بارے میں معلومات کیجئے، اس کی تو اجازت ہے کہ کسی مال کا دو ریٹ رکھا جائے، نقد لوگے تو اس کا یہ ریٹ ہے اور ادھار لوگے تو اس کا یہ ریٹ ہے، لیکن جس وقت مال کی خریداری ہو اس وقت طے ہو جانا چاہیے کیا ہے، نقد کیا ہے کہ ادھار کیا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ چلو دونوں طرح کا جائز ہم اس کو کر لیں گے، مسائل کو معلوم کرنا چاہیے علماء کرام سے، اس کے بعد عمل کرنا چاہیے۔ تو میں کہہ رہا ہوں کہ ہم جائز سمجھ کے کاروبار کر رہے ہیں اور اس میں سود کا لین دین ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے
بہت سی نئے نئے کاروبار ہمارے سامنے آتے ہیں، نئے نئے پروگرام آتے ہیں، اور بغیر لوگوں علماء سے معلوم کیے اس کو لوگ اپنا لیتے ہیں۔ ابھی راستے میں بات چیت ہو رہی تھی، بینکوں سے کوئی حلال کیا نام بتلایا تھا بھائی؟ حلال حلال فنڈ کے نام سے کوئی کاروبار چل رہا ہے بینک کے ذریعے سے، اور حلال فنڈ سمجھ میں نہیں آتا۔ شراب خانے میں زمزم فروخت ہوگی، وہاں تو سارا دار و مدار ہی سود کے اوپر ہے، اور وہ معاملہ ہمارے نگاہوں سے اوجھل ہے۔ ہمارا پیسہ لے کر گئے، وہ کہاں استعمال کر رہے، کس کام میں لگا رہے، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے۔ اور مال کا معاملہ یہ ہے کہ 10 درم میں 1 درم بھی اگر حرام کو شامل ہو کر سب کو خراب کر دیتا ہے۔ مشکوٰۃ شریف میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس ایسا کپڑا پہنا جو 10 درم کا ہے، اور اس میں 1 درم اس میں حرام کا شامل ہو گیا، تو جب تک وہ کپڑا اس کے بدن پر رہے گا اس کی کوئی نماز قبول نہیں ہوگی۔ ہماری آمدنی میں 1/10 بھی اگر حرام کا شامل ہو گیا ہے، ہماری نمازیں قبول نہیں ہوگی، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوگی۔ حدیث میں فرمایا گیا کہ ایک آدمی ہے گرد آلود، بال بکھرے ہوئے، کہتا یا ربی یا ربی یا ربی، اے اللہ اے اللہ اے اللہ، ومطلب حرام ومشرب حرام ویغذا بالحرام لا یستجاب۔ کھانا حرام، پہننا حرام، غذا حرام، دعا کیا قبول ہوگی؟ تو ہم اپنی پریشانیوں کے لیے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہماری نماز قبول نہیں ہوتی۔ کیوں؟ ہماری آمدنی میں تھوڑا سا حرام شامل ہو گیا ہے۔ اس لیے میرے بھائی اس پہ بہت توجہ کرنی چاہیے، مقدر کی روزی پر بھروسہ کریں، اللہ سے مانگیں، محنت کریں، اور طلب کسب الحلال فریضۃ العبادت فریضہ کے حکم پر عمل کریں۔ نماز پڑھ کر مانگیں گے، نماز کو پڑھ کے کمائیں گے تب بھی اتنا ہی ملے گا، نماز چھوڑ کے کمائیں گے تب بھی اتنا ہی ملے گا، جھوٹ بول کے کمائیں گے تب بھی اتنا ہی ملے گا، سچ بول کے کمائیں گے تب بھی اتنا ہی ملے گا۔ اس لیے اپنے آمدنی کے اوپر بہت زیادہ نظر رکھنی چاہیے کہ کہیں اس کے اندر حرام ہو، جھوٹ کی آمیزش نہ ہونے پائے، سود کی آمیزش نہ ہو، بینک کے ذریعے سے کمانے کی کوشش نہ کریں۔ اسی طریقے سے کاروبار کے اندر جو نئی نئی شکلیں آتی ہیں ان کے بارے میں علماء کرام سے رجوع کر کے معلومات کر کے تب اس کو اختیار کریں۔ یہ نہ سوچیں کہ کاروبار کا علماء کیا جانے، یہ تو ہمارے جاننے کی چیز ہے، نہیں۔ ادخلوا فی السلم کافہ، یہ دین کامل ہے۔ اسلام صرف نماز روزے کے نام کا نام نہیں ہے، مکمل احکام اس کے اندر ہے۔ فقہ کی کتابیں اٹھا کے دیکھیے، ہدایہ ہے، 4 جلدوں میں ہے، 1/4 میں ساری عبادتیں آ گئی، نماز روزہ حج زکوٰۃ سب 1/4 میں آ گیا، باقی 3/4 میں کیا ہے؟ باقی دین ہے۔